اچھا، تو جب بھی ہم بایولوجیکل کلاک کی بات سنتے ہیں تو فوراً ذہن خواتین کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، ہمیشہ سے یہی تصور رہا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو کافی عرصے سے سائنسدانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کیا مردوں کے لیے بھی ایسی کوئی گھڑی ہے، کوئی کلاک ہے جو ٹک ٹک کر رہی ہو؟ اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ والد کی عمر بڑھنے سے بچوں میں کچھ مخصوص اور کافی نادر بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کئی سالوں تک تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ بس وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی ایک قدرتی خرابی ہے۔ جیسے کسی پرانی مشین میں زنگ لگ جاتا ہے۔ جی بالکل، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور سچ پوچھیں تو دلچسپ بھی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس نیچر میگزین میں شائع ہونے والی ایک بہت ہی اہم تحقیق ہے۔ اس نے پہلی بار یہ دکھایا ہے کہ مردوں کے جسم کے اندر ایک بالکل ہی الگ کہانی چل رہی ہے۔ یہ صرف وقت کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک طرح کی اندرونی جنگ ہے، ایک مقابلہ ہے جسے سائنسدان پازیٹیو سلیکشن یا مثبت چناؤ کہتے ہیں۔ مثبت چناؤ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آسان لفظوں میں کچھ جینیاتی تبدیلیاں یعنی میوٹیشنز سپرم بنانے والے خلیوں کو ایک قسم کی سپر پاور دے دیتی ہیں، جس سے وہ اپنے صحت مند پڑوسیوں کو پیچھے چھوڑ کر غالب آ جاتے ہیں۔ واہ! آج ہم اسی عمل کو گہرائی سے سمجھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی نینو سیک نے اسے دیکھنا کیسے ممکن بنایا۔ اور سب سے اہم بات کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کے کیا معنی ہیں۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم تھی کہ جیسے جیسے مردوں کی عمر بڑھتی ہے ان کے اسپرم میں جینیاتی غلطیاں یا آپ کہہ لیں کہ ٹائپوز جمع ہوتی جاتی ہیں۔ جی، لیکن اس تحقیق نے پہلی بار ان غلطیوں کو ٹھیک ٹھیک گنا ہے، اور یہ عدد خود کافی چونکا دینے والا ہے۔ کیا عدد ہے یہ؟ تحقیق بتاتی ہے کہ ہر سال ایک مرد کے سپرم کے جینیٹک کوڈ میں اوسطاً 1.67 نئی میوٹیشنز مستقل طور پر شامل ہو جاتی ہیں۔ 1.67؟ جی، اب ایک سال میں شاید یہ تعداد زیادہ نہ لگے، لیکن ذرا سوچیں، جب ایک مرد 20 سال کی عمر سے 50 سال تک پہنچتا ہے تو یہ تقریباً 50 نئی میوٹیشنز ہیں۔ اور 70 سال کی عمر تک تو یہ 80 سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ بالکل، اور یہ وہ میوٹیشنز ہیں جو وہ اپنی اولاد کو منتقل کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ موازنہ بھی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ سپرم میں یہ تبدیلیاں ہمارے خون کے خلیوں کے مقابلے میں بہت آہستہ ہوتی ہیں۔ جی، تقریباً 8 گنا کم رفتار سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تولیدی نظام، جسے سائنس کی زبان میں جرم لائن کہتے ہیں، جرم لائن، ٹھیک ہے۔ وہ ناقابل یقین حد تک محفوظ ہے۔ یہ ہمارے جسم کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، کیونکہ یہی ہماری جنیاتی وراثت کو اگلی نسل تک پہنچاتا ہے۔ تو جسم نے اس کی حفاظت کے لیے ایک بہت مضبوط قلعہ بنایا ہوا ہے۔ بالکل، ایک مضبوط قلعہ، لیکن اس تحقیق نے یہ دکھایا ہے کہ یہ قلعہ بھی ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دیواروں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، باریک دراڑیں۔ اور انہی باریک دراڑوں کو دیکھنے کے لیے نینو سیک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ یہ کوئی عام مائکروسکوپ تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، اسے ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس لاکھوں سفید گیندوں کا ایک ڈھیر ہو اور ان میں صرف ایک کالی گیند چھپی ہو تو اسے ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ جی، پرانی ٹیکنالوجیز کے لیے ناممکن تھا، وہ اس شور میں کھو جاتی تھی، لیکن نینو سیک اتنی حساس ہے کہ وہ لاکھوں صحت مند خلیوں کے بیچ میں سے اس ایک تبدیل شدہ خلیے کو بھی نہ صرف پہچان سکتی ہے، اچھا، بلکہ اس کے جینیاتی کوڈ کو تفصیل سے پڑھ بھی سکتی ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم آج یہ گفتگو کر پا رہے ہیں۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا اور حیران کن موڑ لیتی ہے۔ جی، جب سائنسدانوں نے ان دراڑوں کے اندر جھانکا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تبدیلیاں بے ترتیب نہیں ہیں۔ بالکل، کچھ میوٹیشنز سپرم بنانے والے بنیادی خلیوں یعنی سٹیم سیلز کو ایک عجیب سی برتری دے رہی تھیں۔ برتری؟ کس قسم کی برتری؟ یہ ایسا تھا جیسے کسی دوڑ میں کچھ کھلاڑیوں کو خفیہ طور پر جیٹ پیکس مل گئے ہوں۔ اچھا، لیکن یہ صرف ایک ریس نہیں ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہاسٹائل ٹیک اوور ہے۔
مخالفانہ قبضہ؟ جی، جن سٹیم سیلز میں یہ خاص میوٹیشنز ہوتی ہیں وہ نہ صرف تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے آس پاس کے صحت مند خلیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر کے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ مطلب وقت کے ساتھ سپرم بنانے کی پوری فیکٹری پر ان خود غرض خلیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے؟ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ واہ، تو یہ تو جسم کے اندر ہی سروائیول آف دا فٹسٹ یعنی سب سے طاقتور کی بقا کا اصول چل رہا ہے۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے۔ جی ہاں، اور اس تحقیق کی سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے کہ انہوں نے 40 ایسے جینز کی نشاندہی کی جن میں یہ مثبت چناؤ کا عمل چل رہا تھا۔ 40 جینز؟ اور ان میں سے 31 جینز ایسے تھے جن پر پہلے کبھی اس حوالے سے شبہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اس دریافت نے سائنسدانوں کی پرانی سوچ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور وہ پرانی سوچ کیا تھی؟ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سپر پاور صرف ایک ہی طریقے سے ملتی ہے، ایک خاص قسم کی میوٹیشن سے جو کسی جین کے گیس پیڈل کو ہمیشہ کے لیے دبا دیتی ہے، جس سے خلیہ ہر وقت بڑھو اور تقسیم ہو کے موڈ میں رہتا ہے؟ جی، اور یہ ایک مخصوص بائیولوجیکل راستے جسے RAS-MAP کے پاتھ وے کہتے ہیں تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نئی تحقیق نے دکھایا کہ سپر پاور حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ بالکل، اس تحقیق نے بتایا کہ آپ گیس پیڈل دبانے کے بجائے گاڑی کی بریکیں بھی کاٹ سکتے ہیں اور نتیجہ وہی نکلے گا۔ یعنی لاس آف فنکشن میوٹیشن۔ جی، جہاں ایک جین اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھی سٹیم سیل کو بے قابو ہو کر تقسیم ہونے کا فائدہ مل جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل نیا میکانزم تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی نئے راستے بھی اس میں شامل پائے گئے۔ جی، جیسے WNT اور TGFB BMP سگنلنگ پاتھ ویز۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور وسیع ہے۔ جسم کے اندر یہ خود غرض خلیے قبضہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب سب سے اہم سوال، اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ جی، اس کا ہماری صحت اور ہماری آنے والی نسلوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور یہیں پر یہ تحقیق ایک خوشگوار حیرت سے ایک سنجیدہ تشویش میں بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن جینز کو یہ خود غرضی کا فائدہ مل رہا ہے ان میں سے زیادہ تر وہی جینز ہیں جن میں خرابی کی وجہ سے بچوں میں سنگین پیدائشی بیماریاں یا کینسر ہوتا ہے۔ تو جو چیز ایک خلیے کے لیے فائدہ مند ہے وہ پورے انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بالکل، مثال کے طور پر تحقیق میں ایک جین PTPN11 بہت نمایاں طور پر سامنے آیا۔ اس جین میں مثبت چناؤ بہت مضبوط تھا۔ اور یہی جین کسی بیماری سے منسلک ہے؟ جی، یہی جین نونن سنڈروم نامی ایک پیدائشی بیماری کا باعث بنتا ہے جس میں بچے کی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح SMAD4 جین کا تعلق مائر سنڈروم سے ہے۔ یہ تو ایک خوفناک تضاد ہے کہ جسم خود ان تبدیلیوں کو فروغ دے رہا ہے جو بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ خطرہ حقیقت میں کتنا بڑا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں؟ جی، اور یہ اعداد و شمار واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ اچھا؟ تحقیق کا تخمینہ ہے کہ 50 سال سے زائد عمر کے مردوں کے تقریباً 3 سے 5% اسپرم میں 3 سے 5%؟ جی، 3 سے 5% اسپرم میں کوئی نہ کوئی ایسی خود غرض سے منتخب میوٹیشن ہو سکتی ہے جو ممکنہ طور پر بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے مرد کے ہر 20 میں سے تقریباً ایک اسپرم میں کسی سنگین بیماری کی جینیٹک تبدیلی ہو سکتی ہے؟ یہ ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن تحقیق یہی بتاتی ہے، اور یہ شرح پہلے کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ صحیح۔ یہ مثبت چناؤ کا عمل بیماری پیدا کرنے والی میوٹیشنز کے خطرے کو 2 سے 3 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ خطرہ تمام جینز میں برابر تقسیم نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تحقیق نے کچھ بڑے کھلاڑی بھی پکڑے ہیں۔ صرف 6 جینز جن کے نام KDM5B، MIB1، SMAD6، PRC2A، NF1 اور PTPN11 ہیں، وہ اس کل خطرے کے 20% سے زیادہ کے ذمہ دار ہیں۔ مطلب خطرے کا ایک بڑا حصہ صرف چند جگہوں پر مرکوز ہے۔ جی، اور یہ معلومات مستقبل میں جنیاتی مشاورت اور اسکریننگ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب ہمیں معلوم ہے کہ کہاں دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آ کر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جی پوچھیں۔ اگر عمر کے ساتھ مردوں کے اندر یہ خطرناک میوٹیشنز اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں
تو ہمیں آبادی میں ان بیماریوں کی شرح میں اسی تیزی سے اضافہ کیوں نظر نہیں آتا؟ بالکل. اگر ہر 20 میں سے ایک اسپرم میں مسئلہ ہے تو یہ سنڈرومز تو بہت عام ہونے چاہیے تھے. اس میں کوئی تضاد ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب چناؤ کے 2 مختلف پیمانوں میں چھپا ہے. ایک وہ چناؤ ہے جو ایک شخص کے جسم کے اندر ہو رہا ہے اور دوسرا وہ چناؤ ہے جو نسل در نسل پوری آبادی کی سطح پر ہوتا ہے. اچھا، اس کی کوئی مثال دے سکتی ہے؟ جی، فرض کریں ایک بڑی کمپنی میں ایک بہت ہی جارحانہ سیلز پرسن ہے. وہ ہر حربہ استعمال کر کے کمپنی کے اندر سب سے اوپر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کمپنی کے اندر تو جیت رہا ہے. جی، اس کا یہ رویہ کمپنی کے اندر مثبت چناؤ کے تحت کامیاب ہے، لیکن اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کمپنی کی ساکھ خراب ہوتی ہے اور کمپنی کو مجموعی طور پر نقصان ہوتا ہے. صحیح. تو مارکیٹ یعنی بڑا نظام اس کمپنی کو سزا دے گا. بالکل، یہ منفی چناؤ ہے. اسی طرح جو میوٹیشن ایک سٹیم سیل کے لیے فائدہ مند ہے وہ پورے جاندار کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اس لیے نسلوں کے دوران قدرتی انتخاب کا بڑا عمل ان نقصان دہ میوٹیشنز کو آبادی سے آہستہ آہستہ ختم کرتا رہتا ہے. اچھا، تو 2 مخالف قوتیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں. ایک خود غرض عمل جو جسم کے اندر ان میوٹیشنز کو فروغ دے رہا ہے، اور ایک اجتماعی بھلائی کا عمل جو آبادی کی سطح پر انہیں ختم کر رہا ہے. یہ بالکل درست خلاصہ ہے. یہ قدرت کا ایک حیرت انگیز توازن ہے، لیکن یہ توازن ہمیشہ کامل نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تحقیق میں کچھ مستثنیات بھی ملی ہیں، جیسے MIB1 اور LZTR1 جینز. اچھا. ان جینز میں جسم کے اندر ہونے والا مثبت چناؤ اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ آبادی کی سطح پر منفی چناؤ بھی انہیں پوری طرح ختم نہیں کر پایا ہے. تو یہ میوٹیشنز آبادی میں توقع سے زیادہ پائی جاتی ہیں؟ جی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں قوتوں کے درمیان جنگ مسلسل جاری ہے. تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ والد کی بڑھتی ہوئی عمر کا تعلق صرف وقت کے ساتھ آنے والی بے ترتیب جینیاتی خرابیوں سے نہیں ہے. بالکل نہیں. بلکہ یہ ایک فعال عمل ہے جس میں جسم خود کچھ مخصوص اور اکثر بیماریوں سے منسلک میوٹیشنز کو چنتا اور فروغ دیتا ہے. یہ تحقیق مردانہ تولیدی صحت اور اس سے جڑے خطرات کے بارے میں ہماری سمجھ کو جڑ سے بدل رہی ہے. اور یہ اس بات کی ایک واضح یاد دہانی ہے کہ بایولوجیکل کلاک صرف خواتین کے لیے نہیں چلتی. نہیں، یہ دونوں والدین کے لیے چلتی ہے، بس اس کی ٹک ٹک کرنے کا انداز اور اس کی وجوہات مختلف ہیں. یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے. ہم نے ہمیشہ ماں کی عمر پر توجہ مرکوز کی ہے، لیکن یہ تحقیق واضح کرتی ہے کہ والد کی عمر بھی اتنی ہی اہم ہے. اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ جاتے ہیں. اس تحقیق میں ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ تمباکو نوشی یا الکوہول جیسے طرز زندگی کے عوامل کا ان خود غرض میوٹیشنز کی شرح پر کوئی خاص اثر نہیں دیکھا گیا. اچھا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں جسم کے دوسرے خلیوں میں کینسر کا باعث بنتی ہیں. جی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تولیدی نظام یعنی جرم لائن کے پاس کوئی ایسا خفیہ حفاظتی میکینزم ہے جسے ہم ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ایک دوسرا سوال جو مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے جیسے IVF جیسی تولیدی ٹیکنالوجیز ترقی کر رہی ہیں، کیا مستقبل میں یہ ممکن ہوگا کہ ہم حمل سے پہلے ہی ان خود غرضی سے منتخب لیکن نقصان دہ میوٹیشنز کی اسکریننگ کر سکیں؟ اور اگر ایسا ممکن ہو گیا تو اس کے اخلاقی اور سماجی مضمرات کیا ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والا وقت ہی دے گا.